عجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تخلیق کا فیصلہ ہوا تو رب العزت نے آگ کا ایک بڑا آلہ جلایا، بہت بڑا، جس کے شعلوں کی کوئی حد نہ تھی، اور پھر حکم خداوندی سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے، اوپر اٹھتے ہوئے شعلوں سے جنات نے جنم لیا، جبکہ سیاہ دھوئیں سے دیو نمودار ہوئے، اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ پہلا جن مارج کے نام سے تھا، پھر اس کی بیوی مرجہ پیدا کی گئی، دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی، اور اس طرح یہ تعداد 70,000 تک جا پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ قانون نافذ کر دیا اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں، گروہوں اور قبیلوں میں رہنے لگے۔ جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے زمین، ہوا اور آسمان پہ آباد کر دیا، اور جو زمین پہ آئے جلدی ان میں سے بہت سے شریر ہو گئے اور کچھ اللہ کے اطاعت گزار۔ اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے جنات کے قبیلے بنو الجان کی ایک لڑکی سے شادی کی تو اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا، اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا اور اسے دوسرے آسمان پہ جا ٹھہرایا، پھر ایک اور 1000 سال کی عبادت کے بعد تیسرے آسمان پر، اور پھر اس کی پیشانی سجدوں کی تاریخ بنتی چلی گئی اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پہ اسے قرب الہی نصیب ہو گیا۔ ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پہ اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت اور شرانگیزی میں مشغول رہتی ہے؟ تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن الجان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جنات میں بھیجے، حضرت صائق بن مائق بن الجان، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا، اور اس دوران 800 انبیاء جنات میں سے شہید ہو گئے جنات کے ہاتھ میں۔ تو پھر اللہ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا، ان پہ قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف ہو گیا، اور چند اطاعت گزار جنات جو بچے انہوں نے غاروں میں چھپ کے جان بچائی۔ پھر کچھ عرصے امن رہا، ان کی نسل بڑھی، اور پھر انہوں نے خون ریزی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا، انہوں نے جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ گھڑی جب تمام شریر جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمانوں پر سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بیان ہوتا ہے۔ عزازیل آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا پر ابلیس قرار پایا تو وہ اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پہ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے حفاف کو صحراؤں میں شر پھیلانے، لافس اور ولہان کو نمازوں کے دوران وسوسے پیدا کرنے، ایک بیٹے زلمبور کو جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے، ایک بیٹے حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے، ابیت کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے، واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے، اور ایک اور بیٹے متوس کو افواہ سازی پہ لگا دیا۔ شیطان کو زمین پر اترنے کے بعد جنات کو اپنے برادر بزرگ کی رہنمائی بھی مل گئی، اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ابلیس نے تمام جنات اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور یوں زمین پر شر، گمراہی اور جادو کی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ شیطان نے سب سے پہلے بنی قابیل کے کچھ لوگوں کو جنات قابو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عامل اپنے جنات کے ذریعے غائب کے احوال جمع کرتے، دشمنوں کی کھیتیاں جلاتے، ان کے مال مویشی برواتے، بستیوں میں وبائیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسیاتی خواہشات ابھارتے، گروہوں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں لڑواتے، اور انبیاء کے خلاف رائے ابھارتے۔
یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے ہیں اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے ہیں یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ ان جنات کی شرانگیزیوں اور بڑھتی طاقت سے بھری پڑی ہے۔ وہ بستیوں کو تباہ کرتے اور انسانوں کو اپنے غلام بنا کے لے جاتے ہیں، اور تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں، جنات، تمام مخلوقات پہ حکمراں بنا کے بھیجا گیا تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کرے۔ عربی میں ہر نظر نہ آنے والی چیز کو جن کہتے ہیں، اور اسی لیے نظر نہ آنے والی خصوصیت رکھتی بہشت کو جنت کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ اگر دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا، یا آندھی طوفان بارش گھیر لیتی، تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے تو جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی اتری تو آسمان کے گرد آگ کا ایک حصار کھینچ دیا گیا جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں تھا، اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھا وہ چنگاریوں سے زخمی ہو کے زمین پہ آ گیا۔ اس واقعے نے جنات کی سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے تو اس نے کہا ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، تم تمام زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کا کھوج لگاؤ۔ جنات پوری زمین پہ پھیل گئے لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے 7 جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ احقاف میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آخر زمان میں جنات کا کیا کردار ہوگا ذکر آگے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کے ظہور کو صرف 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ وہ اولاد آدم میں سے ہی ہوگا، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی، اتنی طاقتیں، اتنی قوتیں، کیا وہ جادو ہوگا، کیا وہ جنات ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، بہت طاقت ہوگی، اتنی طاقت کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے اور جتنی مخلوق ہے اس پہ ایمان لائے۔